شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کا برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا کہ برے وقت کے اندر اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑتی ہیں۔ سوچ اگر اچھی ہو انسان کی تو رب کریم تقدیر بھی بدل دیتا ہے، اور بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ آج کے معاشرے میں حج کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ حاجی لگنے کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، یقین جانو ان کا اپنا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کو تم سے کام ہوتا ہے تو ان کے لہجے میں روح افزا اتر آتا ہے۔ سوچ سمجھ کر کسی پر اعتبار کرو، کسی ہمدرد کو درد بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے، جب تم چاہو دور تو جا سکتے ہو مگر جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ ہر بار غلطی عورت کی نہیں، مرد میں بھی بہت سی خامیاں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنا، اسی کا نام نکاح ہے۔ عورت کا پورا زور بے پردگی اور فیشن پرستی پر ہے، مگر پھر بھی ضد کرتی ہے کہ مرد اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ کبھی اپنے مخالف کو اپنے آنسو مت دکھانا، اس کے سامنے ہمیشہ تمہاری مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ پریشان نہ ہوا کرو، ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ رشتے ہر بار قصور سے نہیں بلکہ انسان کے ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوشش کرنا کسی کی روح کو زخمی نہ کرنا، کیونکہ زخم جسم کے ہوں تو ہزاروں طبیب دوائیاں مل جاتی ہیں مگر روح کے طبیب بازاروں سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا ضرور خیال رکھا کرو۔ تمہارے آنسو اتنے مہنگے ہونے چاہیے کہ کوئی خرید نہ سکے، اور اپنی ہنسی کو اتنا سستا کر دو ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ انسان کی قسمت اتنی بار ہی بدلتی ہے جتنی بار وہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے، اور یاد رکھنا وقت کا جواب انسان کے جواب سے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، اور وقت صرف تب جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ اگر اپنے دھوکہ نہ دیتے تو کس طرح یہ پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تو تمہارے پاس ضرور کوئی چیز ہوگی۔ اپنی ذات سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے مگر عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب تمہارا دل اپنوں سے خفا ہونے لگے تو خاموش رہنے کی کوشش کرنا مگر کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیتوں سوچوں کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرے، اور شکر کرو اللہ نے سب کے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ عورت کی عزت دوپٹہ ہوتا ہے، اگر عورت اس کو اتار دے تو کون اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ اور کچھ راستے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ بے شک ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا خدا بہتر جانتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں انسان پر امتحان ہوتے ہیں وہاں خدا تعالی کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ جس انسان کے پاس دعا موجود ہو اس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اپنے اندر ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے۔ لوگوں کے پاس صرف تب تک بیٹھو جتنی ان کو ضرورت ہے، ورنہ ان کو نہ تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ ہی تمہاری عزت باقی رہے گی۔
رب کریم نہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے کاموں اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ انسان کو زندگی کی تب سمجھ آتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو صرف استعمال ہی کیا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، جو وقت گزر گیا، وہ لفظ جو منہ سے نکل گیا، وہ اعتبار جو ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، وہ موقع جو ایک دفعہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ صبح نہار منہ لہسن کے 2 جوے 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ دل کے اچھا ہونے سے پہلے زبان کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تمہاری زبان سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے اور دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ روشنی کی امید ضرور رکھو، لیکن امیدوں پر زندگی بسر نہ کرو۔ دکھ تکلیف انسان کو توڑتی نہیں، بلکہ دکھ کے اندر اپنوں کے رویے توڑتے ہیں۔ مرد گناہ کرے تو تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ خواتین کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی مانند سطح یاب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ مخلوق کی خدمت اگر تمہاری جیب سے نہ ہو سکے تو اچھے الفاظ سے ضرور یاد کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ وہ معاشرہ حیوانوں کا ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ اکثر تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود خدا تعالیٰ تمہارے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ تمہارا دل بدلنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے رب العزت کی ذات کرتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں کسی دوسرے انسان کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو بس ایک کام کرو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو خود دروازے تک چھوڑ کر آؤ اور پیچھے سے دروازہ زور سے بند کر دو۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اے پیارے رب، اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ اکیلا ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اے بلندیوں کے مالک، اے بلندیوں کے بادشاہ، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے۔ ایک ہندو نے حضرت علی سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے جبکہ خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا ہنر سیکھیے اور رشتوں کی دیکھ بھال کرنا سیکھیں۔ ماں کے بعد بہن رب کا بہترین تحفہ ہے۔ بھائی جو کبھی کہتا نہیں کہ وہ اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں بہن کو بھائی سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی خوش نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔